الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، وقت ہوا ہے ایک مبارک قصہ سننے کا۔ جی ہاں، سلسلے کا نام ہے ایک قصہ ہے قرآن سے۔ قرآن ہے میرا رہنما، قرآن شفا ہے، نور ہے قرآن، جلا دل کی میرا قرآن، رضا رب کی میرا قرآن، قرآن قرآن۔ آج کون سا قصہ سننا ہے، آج کون سا واقعہ سننا ہے؟ بچپن سے ایک لفظ ہم سنتے چلے آئے ہیں، یاجوج اور ماجوج۔ آج یہ جانیں گے قرآن پاک کی روشنی میں کہ یاجوج ماجوج کون تھے۔ آج ایک اور ہستی کی بات بھی ہونی ہے جن کا نام ہے حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضرت ذوالقرنین اور یاجوج ماجوج کا ایک واقعہ بھی ہے، تعلق بھی ہے۔ آئیے آپ کو آج یہی واقعہ سناتے ہیں۔ حضرت ذوالقرنین کا نام سکندر ہے۔ یہ حضرت خضر علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام ان کے وزیر اور جنگلوں میں علم بردار رہے ہیں۔ یہ حضرت سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں اور یہ ایک بڑیا کے اکلوتے فرزند ہیں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ السلام کے دست حق پرست پر اسلام قبول کر کے مدتوں ان کی صحبت میں رہے، اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ السلام نے ان کو کچھ وصیتیں بھی فرمائی تھی۔ صحیح قول یہی ہے کہ یہ نبی نہیں ہیں بلکہ ایک بندہ صالح ہیں جو ولایت کے شرف سے سرفراز ہیں۔ یہ ذوالقرنین کیوں کہلائے؟ بڑی دلچسپ اس کی بھی تفصیل ہے کہ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ذوالقرنین دو سینگوں والے کے لقب سے اس لیے مشہور ہو گئے کہ انہوں نے دنیا کے دو سینگوں یعنی دونوں کناروں کا چکر لگایا تھا۔ اور بعض کا قول یہ ہے کہ ان کے دور میں لوگوں کے دو قرن ختم ہو گئے، دو دور ختم ہوئے، 100 برس کا ایک قرن ہوتا ہے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ ان کے دو گیسو تھے، اس لیے ذوالقرنین کہلائے۔ بعضوں کا یہ بھی قول ہے کہ ان کے جو سر پر تاج ہوتا تھا اس پر دو سینگ تھے، اس لیے یہ ذوالقرنین کہلائے۔ اور بعضوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ خود ان کے سر پر دونوں طرف ابھار سا تھا جو سینگ جیسا نظر آتا تھا، شاید اس وجہ سے یہ ذوالقرنین کہلائے۔ اور بعض لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ چونکہ آپ ماں اور باپ کی طرف سے نجیب الطرفین اور شریف زادے تھے، اس لیے لوگ ان کو ذوالقرنین کہتے تھے۔ بڑی عظیم شخصیت ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو تمام روئے زمین کی بادشاہی عطا فرمائی۔ جی ہاں، پوری دنیا پر ان کو بادشاہی ملی۔ یوں کہا جا سکتا ہے کہ پوری دنیا کا ایک چکر لگایا، مشرق سے لے کر مغرب تک دونوں دنیا کے کونوں کو انہوں نے وزٹ کیا، انہوں نے سفر اختیار کیا۔ دنیا میں کل 4 بادشاہ ایسے ہوئے ہیں مدنی چینل کے ناظرین جن کو پوری دنیا کی پوری بادشاہی ملی ہے۔ چلیں آج یہ بھی معلومات میں اضافہ ہو رہا ہے، ان میں سے 2 مومنین تھے اور 2 غیر مسلم تھے۔ مومن حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام اور حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کافر ایک بخت نصر اور دوسرا نمرود ہے۔ اور تمام روئے زمین کے ایک 5ویں بادشاہ اس امت میں ہونے والے ہیں جن کا اسم گرامی حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سبحان اللہ۔ حضرت ذوالقرنین نے 3 سفر کیے اور ان 3 سفروں کا حال قرآن میں بیان ہوا ہے۔ جی ہاں، کیسی عظیم شخصیت ہیں کہ جن کے سفروں کے احوال قرآن میں بیان ہوئے۔ آئیے قرآن مجید سے ان تینوں اسفار کے، ان تینوں سفروں کے احوال سنتے ہیں۔ پہلا سفر، حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پرانی کتابوں میں پڑھا تھا کہ سام بن نوح علیہ السلام کے دور میں ایک شخص آب حیات کے چشمے سے پانی پی لے گا تو اس کو موت نہ آئے گی۔ اس لیے حضرت ذوالقرنین نے مغرب کا سفر کیا۔ آپ کے ساتھ حضرت خضر علیہ السلام بھی تھے۔ وہ تو یعنی حضرت خضر علیہ السلام تو آب حیات کے چشمے پر پہنچ گئے اور اس کا پانی بھی پی لیا، مگر حضرت ذوالقرنین کے مقدر میں نہیں تھا اور وہ آب حیات کے چشمے سے پانی پینے سے محروم ہو گئے۔ اس سفر میں آپ جانب مغرب روانہ ہوئے تو جہاں تک آبادی کا نام و نشان ہے وہ ساری منزلیں طے کر کے آپ ایک ایسے مقام پر پہنچے کہ انہیں سورج غروب کے وقت ایسا نظر آیا کہ ایک سیاہ چشمے میں ڈوب رہا ہے، جیسا کہ سمندری سفر کرنے والوں کو آفتاب سمندر کے پانی میں ڈوبتا ہوا نظر آتا ہے۔
وہاں ان کو ایک ایسی قوم ملی جو جانوروں کی کھال پہنے ہوئے تھی، اس کے سوا کوئی دوسرا لباس ان کے بدن پر نہیں تھا، اور دریائی مردہ جانوروں کے سوا ان کی غذا کا کوئی دوسرا سامان نہ تھا۔ یہ قوم ناسک کہلاتی تھی۔ حضرت ذوالقرنین نے دیکھا کہ ان کے لشکر بے شمار ہیں اور یہ لوگ بہت ہی طاقتور اور جنگجو ہیں، تو حضرت ذوالقرنین نے ان لوگوں کی گرد اپنی فوجوں کا گھیرا ڈال کر ان لوگوں کو بے بس کر دیا۔ چنانچہ کچھ تو مشرف با ایمان ہو گئے اور کچھ آپ کی فوجوں کے ہاتھوں مقتول ہو گئے۔ دوسرا سفر، پھر آپ نے مشرق کا سفر اختیار کیا، ویسٹ کے بعد آپ نے ایسٹ کا، مغرب کے بعد آپ نے مشرق کا رخ اختیار کیا، یہاں تک کہ جب سورج طلوع ہونے کی جگہ پہنچے تو یہ دیکھا کہ وہاں ایک ایسی قوم ہے جن کے پاس کوئی عمارت اور مکانات نہیں ہے۔ ان لوگوں کا یہ حال ہے کہ سورج طلوع ہونے کے وقت یہ لوگ زمین کے غاروں میں چھپ جاتے اور سورج ڈھل جانے کے بعد غاروں سے نکل کر اپنی روزی کی تلاش میں نکل پڑتے۔ یہ لوگ قوم منسک کہلاتے تھے۔ حضرت ذوالقرنین نے ان لوگوں کے مقابلے میں بھی لشکر آرائی کی، اور جو لوگ ایمان لائے ان کے ساتھ بہترین سلوک کیا، اور جو اپنے کفر پر اڑے رہے انہیں تباہ و برباد کر دیا۔ اب باری ہے تیسرے سفر کی۔ پھر آپ نے شمال کی طرف سفر کیا، یہاں تک کہ دو پہاڑوں کے درمیان میں پہنچے تو وہاں کی آبادی کی عجیب و غریب زبان تھی۔ جن لوگوں کے ساتھ اشاروں سے بمشکل بات کی جا سکتی تھی، ان لوگوں نے حضرت ذوالقرنین سے یاجوج ماجوج کے مظالم کی شکایت کی اور آپ کی مدد کے طالب ہوئے۔ اب یاجوج ماجوج کون تھے؟ مدنی چینل کے ناظرین ذرا غور سے سنیے۔ یہ یافس بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک فسادی گروہ ہے، اور ان لوگوں کی تعداد بہت ہی زیادہ ہے۔ یہ لوگ بلا کے جنگجو، خونخوار، بالکل ہی وحشی اور جنگلی ہیں، جو بالکل جانوروں کی طرح رہتے ہیں۔ موسم ربیع میں یعنی بہار کے موسم میں یہ لوگ اپنے غاروں سے نکل کر تمام کھیتیاں اور سبزیاں کھا جاتے تھے اور خشک چیزوں کو لاد کر لے جاتے تھے۔ آدمیوں اور جنگلی جانوروں، یہاں تک کہ سانپوں، بچھوؤں، گرگٹ اور چھوٹے بڑے جانور کھا جاتے تھے۔ حضرت ذوالقرنین سے وہاں کے لوگوں نے فریاد کی کہ آپ ہمیں یاجوج ماجوج کے شر اور ان کی ایذا رسانیوں سے، ان کی ان تکلیفوں سے ہمیں نجات دلائیے، اور اس کام کے عوض انہوں نے کچھ مال کی بھی پیشکش کی۔ تو حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے تمہارے مال کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت کچھ دے رکھا ہے، اب ایسا کرو کہ تم لوگ جسمانی محنت سے میری مدد کرو۔ چنانچہ آپ نے دونوں پہاڑوں کے درمیان بنیاد کھدوائی۔ جب پانی نکل آیا تو اس پر پگھلائے ہوئے تانبے کے گارے سے پتھر جمائے گئے، اور لوہے کے تختے نیچے اوپر چن کر ان کے درمیان میں لکڑی اور کوئلہ بھروا دیا اور اس میں آگ لگوا دی۔ اس طرح یہ دیوار پہاڑ کی بلندی تک اونچی کر دی گئی، اور دونوں پہاڑوں کے درمیان کوئی ایسی جگہ نہ چھوڑی گئی۔ پھر پگھلایا ہوا تانبا دیوار میں پلا دیا گیا، جو سب مل کر بہت ہی مضبوط، کانکریٹ جس کو کہتے ہیں نا، بہت ہی مضبوط اور مستحکم دیوار بن گئی۔ اب گویا اس قوم اور یاجوج ماجوج کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی گئی۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیو، یہ واقعہ قرآن مجید میں کہاں موجود ہے؟ آئیے قرآن مجید کی ان آیات کی تلاوت سنتے ہیں۔ سورہ کہف میں وہ آیات موجود ہیں جس میں آپ کے پہلے، دوسرے اور تیسرے سفر کی داستان موجود ہے۔ تلاوت قرآن اور ترجمہ قرآن۔ حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا۔ ترجمہ۔ تو وہ ایک راستے کے پیچھے چلا، یہاں تک کہ جب سورج کے غروب ہونے کی جگہ پہنچا تو اسے ایک سیاہ کیچڑ کے چشمے میں ڈوبتا ہوا پایا، اور اس چشمے کے پاس ہی ایک قوم کو پایا۔ تو ہم نے فرمایا اے ذوالقرنین، یا تو انہیں سزا دے یا ان کے بارے میں بھلائی اختیار کرو۔ عرض کی بہرحال جس نے ظلم کیا تو ان قریب ہم اسے سزا دیں گے، پھر وہ اپنے رب کی طرف لوٹایا جائے گا تو
تو اسے بہت برا عذاب دے گا، اور بہرحال جو ایمان لایا اور اس نے نیک عمل کیا تو اس کا بدلہ بھلائی ہے، اور ان قریب ہم اس کو آسان کام کہیں گے۔ ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا۔ ترجمہ: پھر وہ ایک راستے کے پیچھے چلا یہاں تک کہ جب سورج طلوع ہونے کی جگہ پہنچا تو اسے ایک ایسی قوم پر طلوع ہوتا ہوا پایا جن کے لیے ہم نے سورج سے کوئی آڑ نہیں رکھی تھی۔ بات اسی طرح ہے، اور جو کچھ اس کے پاس تھا سب کو ہمارا علم محیط ہے۔ ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا۔ ترجمہ: پھر وہ ایک اور راستے سے پیچھے چلا یہاں تک کہ جب دو پہاڑوں کے درمیان پہنچا تو اس نے ان پہاڑوں کے آگے ایسی قوم کو پایا جو کوئی بات سمجھتے معلوم نہ ہوتے تھے۔ انہوں نے کہا، اے ذوالقرنین، بے شک یاجوج اور ماجوج زمین میں فساد بچانے والے لوگ ہیں، تو کیا ہم آپ کے لیے کچھ مال مقرر کر دیں اس بات پر کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دیں؟ قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا۔ ترجمہ: ذوالقرنین نے کہا، جس چیز پر مجھے میرے رب نے قابو دیا ہے وہ بہتر ہے، تو تم میری مدد قوت کے ساتھ کرو، میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط رکاوٹ بنا دوں گا۔ میرے پاس لوہے کے ٹکڑے لاؤ، یہاں تک کہ جب وہ دیوار دونوں پہاڑوں کے کناروں کے درمیان برابر کر دی تو ذوالقرنین نے کہا، آگ دہکاؤ، یہاں تک کہ جب اس لوہے کو آگ کر دیا تو کہا، مجھے دو تاکہ میں اس گرم لوہے پر پگھلایا ہوا تانبا انڈیل دوں۔ فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا۔ ترجمہ: تو یاجوج و ماجوج اس پر نہ چڑھ سکے اور نہ اس میں سوراخ کر سکے۔ ذوالقرنین نے کہا، یہ میرے رب کی رحمت ہے، پھر جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو اسے پاش پاش کر دے گا، اور میرے رب کا وعدہ سچا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، کیا آپ کو معلوم ہے کہ وہ دیوار آج بھی قائم ہے؟ یاجوج ماجوج جس قوم کا ہم تذکرہ سن رہے ہیں وہ خطرناک قوم آج بھی موجود ہے۔ جی ہاں، ہزاروں سال اس واقعے کو گزر چکے ہیں، یہ دیوار بھی موجود ہے اور یاجوج و ماجوج بھی موجود ہیں۔ یہ دیوار کب ٹوٹے گی؟ ذرا سنیے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ یاجوج و ماجوج روزانہ اس دیوار کو توڑتے ہیں، اور دن بھر جب محنت کرتے کرتے اس کو توڑنے کے قریب ہو جاتے ہیں تو ان میں سے کوئی کہتا ہے، اب چلو باقی کل کو توڑیں گے۔ دوسرے دن جب وہ لوگ آتے ہیں تو خدا کے حکم سے وہ دیوار پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے۔ اب اس دیوار کے ٹوٹنے کا جب وقت آئے گا، قیامت سے پہلے جب وہ وقت آئے گا تو ان میں سے کوئی کہے گا، اب چلو انشاءاللہ کل اس دیوار کو توڑ ڈالیں گے۔ ان لوگوں کے انشاءاللہ کہنے کی برکت سے اور اس کلمے کا یہ ثمرہ ہوگا کہ دوسرے دن دیوار ٹوٹ جائے گی۔ قیامت قریب ہونے کا یہ وقت ہوگا، دیوار ٹوٹنے کے بعد یاجوج ماجوج باہر نکل پڑیں گے اور زمین میں ہر طرف فتنہ و فساد اور قتل و غارت گری کریں گے۔
چشموں اور تالابوں کا پانی پی ڈالیں گے اور جانوروں اور درختوں کو کھا ڈالیں گے، زمین پر ہر جگہ وہ پھیل جائیں گے، مگر مکہ مکرمہ، مدینہ طیبہ اور بیت المقدس، ان تینوں شہروں میں یہ داخل نہ ہو سکیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان لوگوں کی گردنوں میں کیڑے پیدا ہو جائیں گے اور یہ سب کے سب ہلاک ہو جائیں گے۔ قرآن کریم اس واقعے پر ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے، آئیے سنتے ہیں۔ حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون۔ ترجمہ، یہاں تک کہ جب یاجوج اور ماجوج کو کھول دیا جائے اور ہر وہ بلندی سے تیزی سے اترتے ہوئے آئیں گے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہے نا عجیب و غریب واقعہ؟ اللہ تعالی ہم سب کو یاجوج و ماجوج کے فتنوں سے محفوظ فرمائے، ہم سب کے ایمانوں کی حفاظت فرمائے۔ لیکن دو باتیں اس واقعے سے سیکھنے کو مل رہی ہیں کہ قرآن مجید میں کیسی کیسی تاریخی باتیں ہیں۔ ہمیں قرآن کے واقعات پڑھنے کا وقت نہیں ہے۔ اگر قرآن پڑھیں، اس کی تفسیر پڑھیں تو نہ جانے کتنا سارا علم ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ دنیا کی بہت ساری باتیں ہمیں معلوم ہیں، مگر اسلامک ہسٹری اور اسلامی واقعات ہمیں نہیں معلوم۔ آئیے نیت کرتے ہیں، قرآن پڑھیں گے بھی اور اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں گے۔ الحمدللہ مکتبۃ المدینہ نے ہمارے لیے ایک بہت خوبصورت تحفہ صراط الجنان تفسیر قرآن کا عطا کیا ہے۔ آپ اسکرین پر بھی صراط الجنان کا ٹائٹل دیکھ رہے ہوں گے۔ یہ بہت شاندار تفسیر قرآن ہے اور بڑے آسان الفاظ میں موجود ہے۔ مکتبۃ المدینہ سے اسے حاصل کیجئے۔ آپ چاہیں تو اسے dawat-islami.net سے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں۔ یاجوج و ماجوج کا یہ کہنا کہ انشاءاللہ کل آ کر دیوار توڑیں گے، تو انشاءاللہ کی برکت سے وہ دیوار بھی ٹوٹ جائے گی۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ذرا غور کیجئے، انشاءاللہ جو ہے وہ کاموں کو پورا کروا دیتا ہے۔ بعض اوقات ہم کہتے ہیں میں کل آ جاؤں گا، میں شام 5 بجے پہنچ جاؤں گا، میں پرسوں یہ کام ضرور کر دوں گا۔ اگر اس کے ساتھ انشاءاللہ بھی شامل کر لیں تو انشاءاللہ خیریت سے پہنچ جائیں گے، خیریت سے کام پورا ہو جائے گا۔ اللہ کے نام کی برکت سے ہمارے کام میں آنے والی رکاوٹ جو ہے وہ دور ہو جائے گی۔ اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، اسی طرح ایک قصہ ہے قرآن سے سلسلہ لے کر ہم حاضر ہوا کریں گے، اور آپ انشاءاللہ قرآن پاک کے ان قصوں کو نہ صرف خود سنیے بلکہ اس کی ویڈیو آڈیو کلپ حاصل کر کے اپنے دوست احباب کو، اپنے رشتہ داروں کو، دیگر اسلامی بھائیوں کو بھی فارورڈ کیجئے اور اس کی نیکیاں کمائیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی قرآن پاک سے سچی محبت عطا فرمائے اور قرآن پاک کے نور سے ہم سب کے دلوں کو منور فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔